اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کلاس سیشن، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، مضمون اردو میں کل والے لیکچر میں ہم نے پیل کے بارے میں پڑھا ہے کہ پیل کیا ہے، فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ کیا ہے، اور پیل کے اقسام بلحاظ معنی کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھایا تھا پیل کے بارے میں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو اس کے جو اقسام ہیں زمانے کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے، اس کو بھی میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ آج میں پھر سے وہی جو ہمارا کل والا لیکچر تھا، اس کو میں پھر سے ایک دفعہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذہن میں رکھے، فعل کی اقسام بلحاظ فاعل ہے، اور اس کے بعد فعل ماضی کے 6 اقسام ہیں۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انگلش میں ہم پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم سمپل پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے الگ اقسام ہے۔ اس کے اندر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور پریزنٹ فیوچر ٹینس لائک دس۔ اس طرح پاسٹ کے بھی اقسام ہے، فاسٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس، فاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح فیوچر کے بھی اقسام ہیں۔ تو کل ملا کے 12 ٹینسز بنتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کل پہلے ماضی کے بارے میں بتایا تھا، تو پہلے ماضی میں جو پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی کے اندر پہلے ماضی کے پھر الگ سے 6 اقسام ہیں۔ تو آج ہم صرف پہلے ماضی کے 6 اقسام کو پڑھیں گے۔ پھر پہلے حال کے بھی اقسام ہیں اور پہلے مستقبل کے بھی اقسام ہیں، لیکن یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل والے لیکچر میں ہم نے پیل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پیل کیا ہے۔ پیل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ دوسری بات، یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ششم ہفتم لکھا ہے، تو یہ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ جو ٹینسز ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کے جب 6 کلاس میں ہوتے ہیں تو وہی ٹینسز ہے، 5th میں بھی وہی ٹینسز ہے، اور 7 میں بھی وہی۔ یہ جو ایک جیسا ٹاپک ہے جو آج کے میں نے آپ لوگوں کے لیے لایا ہے، تو یہ ٹینسز جو ہے یہ دونوں کے لیے یہ اہم ہے۔ لیکن یہ جو کلاس ہے، ابھی یہ جو جاری کلاس ہے، یہ جو میں لے رہا ہوں، یہ کلاس ششم کے لیے ہے۔ 7th کے لیے میں الگ کلاس لوں گا، وہ اس کے لیول کے مطابق، اور یہ جو ابھی لے رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیول کے مطابق ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹینسز ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اردو میں زمانے کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں ٹینس، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک جیسا ہے۔ تو کل ہم فعل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ 3 ہیں۔ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو مثال بھی دی تھی، سعید نے روٹی کھائی، علی اسکول گیا۔ فعل حال کیا ہے؟ دوسرا قسم فعل حال تھا۔ فعل حال کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ حمید سبق پڑھتا ہے، اسلم خط لکھتا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ مثلا حفیظ خط لکھے گا، وہ اسکول جائے گا، وہ اسلم فٹ بال کھیلے گا، ہم 15 ستمبر کو اسکول کھلیں گے، لائک دس وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے۔ پھر فعل کی اقسام بلحاظ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل لازم کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے۔ مثلا نورخان آیا، اسلم سو گیا، تو یہ جو ہے اس کے لیے اس کے جملے میں مفعول نہیں ہے اس جملے میں، لیکن پھر بھی ہمیں کمپلیٹ سینس دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس قسم تھا فعل متعدی، وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ یہاں پر جب جملے میں مفعول نہ ہو تو ہمیں پرفیکٹ سینس نہیں دیتے، یعنی مکمل جملہ مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ مثلا سہیل نے کھانا کھایا، ابھی یہ کھانا جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ اگر جملے سے ہم ہٹائے تو سہیل نے کھایا،
تو ہمارے ذہن میں فوراً کویسچن آئے گا کہ کیا کھایا؟ تو کھانا کھایا۔ رحیلہ نے کتاب پڑھی، اگر کتاب بیچ میں سے نکالے یہ مفعول ہے تو ہم کنفیوز ہوں گے کہ رحیلہ نے پڑھی، کیا پڑھی؟ کتاب پڑھی، اخبار، کیا؟ تو یہ جو ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو کل ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ فعل فاعل مفعول کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ تو یہ جو تھا، یہ تھا ہمارا کل والا لیکچر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل کی اقسام بلحاظ فاعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو طرح کی ہے وہ فعل معروف، فعل مجہول۔ یہ آپ لوگ کے بک میں ہے، آئی تھنک 7 کے بک میں ہے، 6 کے نہیں ہے، سوری۔ فعل معروف کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ مثلا اسلم نے خط لکھا، شاہد نے کتاب پڑھی، یعنی جس کا فاعل کام کرنے والا معلوم ہو کہ کام کس نے کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ خط لکھا گیا، خط تو لکھا گیا لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے، بندے کا پتہ نہیں ہے۔ کتاب پڑھی گئی، یہ کتاب کسی نے اٹھائی تھی، پڑھی گئی، اور پتہ نہیں ہے کس نے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس فاعل نہیں ہے، تو فعل مجہول میں فاعل نہیں ہے اور فعل معروف میں فاعل ضرور ہے۔ اسلم نے خط لکھا، اسلم کے بارے میں بات ہوئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خط اسلم نے لکھا۔ اسی طرح فعل مجہول میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہو گیا فعل کی اقسام بلحاظ معنی۔ اچھا، جو دوسرا ہے فعل ماضی کے اقسام، تو فعل ماضی جو ہے آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ تو اس کے اقسام کیا ہے؟ اس کے 6 اقسام ہیں۔ کتنے اقسام ہیں؟ 6۔ نمبر فرسٹ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی مطلق کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کام کا ہونا زمانہ گزشتہ میں پایا جائے۔ زمانہ گزشتہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ زیادہ دور ہو اور نہ زیادہ نزدیک، یعنی نزدیک اور دور کا ذکر اس میں نہ ہو، یعنی اس میں نزدیک اور دور کا ذکر نہ ہو، بس گزشتہ زمانے میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ایک کام ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے خط لکھا، مثال کے طور پر اس نے تو خط لکھا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کل لکھا، پرسوں لکھا، یعنی وقت کا اس میں بات نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فعل ماضی مطلق کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا کرنا ہونا زمانے گزشتہ میں، بس گزشتہ زمانے میں پائے جائے، یہ پتہ نہیں ہے کل، پرسوں، ترسوں، سال پہلے، 2 سال پہلے، مہینے پہلے، یہ پتہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی مطلق ہے۔ مثال کے طور پر وہ آیا ہے، اس نے لکھا، وہ آیا، اس نے لکھا، وہ بیٹا، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آیا تھا، کس ٹائم آیا تھا، کس ٹائم خط لکھا تھا، یہ پتہ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے فعل ماضی قریب ہے۔ تو فعل ماضی قریب کیا ہے؟ فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں نزدیک کا ذکر ہوا ہو، نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مثلا ایک کام ہو گیا ہے لیکن نزدیک ہوا ہے، ابھی ہوا ہے۔ مثلا وہ آیا ہے، اس نے لکھا ہے، وہ گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ کام ہو گیا ہے۔ وہ آیا ہے، ابھی وہ آیا ہے، موجود ہے، اندر کمرے میں ہے، یا وہ گیا ہے، وہ ابھی گیا ہے، مثلا مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے۔ تو قریب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، قریب نزدیک کو کہتے ہیں، تو اس سے نام سے ظاہر ہے۔ فعل ماضی بعید کیا ہے؟ تو فعل ماضی بعید وہ فعل ہے جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ مثلا وہ آیا تھا، اس نے لکھا تھا، وہ آیا تھا، کب آیا؟ تو وہ تو بہت دن ہو گئے آیا تھا، اس نے لکھا تھا۔ تو یہ جو کیا ہے؟ یہ بعید ہے، جب بات کی جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پائے، مثلا پہلے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کام گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا یا بار بار ہونا۔ وہ لکھتا تھا، وہ لکھ رہا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، یہ جو ہے
فعل ماضی استمراری ہے۔ استمراری میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں کام گزرے ہوئے زمانے میں جاری ہو، زمانے میں جاری رہنا یا بار بار ہو جانا۔ مثلا وہ ایک کام تھا، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لایا کرتا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہتا یا بار بار ہونا۔ اس کو آپ لوگ انگلش میں ایک اور نام سے بھی پکارتے ہیں، فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے، اور اس کا یہ جو ہے یہ ہیبیچولی بھی ہے، یعنی یہ عادتاً بھی ہم یوز کرتے ہیں جب زمانے ماضی میں کوئی روٹین سے کوئی کام ہوتا تھا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ فعل ماضی شکیہ یا احتمالی۔ شکیہ جانتے ہیں، شک سے نکلا ہے۔ فعل ماضی شکیہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق شک پایا جائے۔ ہو گیا، آسان ہے، کلیئر ہے، نام سے ظاہر ہے کہ ایزی ہے۔ مثلا وہ آیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، وہ آیا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ تو آیا ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کلاس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امید ہے آپ لوگوں کو میرا لیسن سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے شکیہ ہے، یہ ماضی شکیہ ہے کہ کل میں نے پڑھایا تھا تو میرے ذہن میں یہ شک ہوتا ہے کہ امید ہے آپ لوگوں کو آیا ہوگا۔ اسی طرح جو نمبر لاسٹ ہے، فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ فعل ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ شرط یا تمنا، مثلا کاش وہ پاس ہو جاتا، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، یعنی کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے لیکن ہم بات کریں اس کے ابھی، تو ہم کہیں گے کہ کاش وہ محنت کرتا تو وہ پاس ہوتا، کاش وہ اس طرح نہیں ہوتا، اگر وہ ماں باپ کا خیال رکھتا تو وہ آج ذلیل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ تمنائی یا شرطی ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے زمانے ماضی کے 6 اقسام۔ فعل ماضی مطلب جو گزشتہ زمانے میں جو کسی کام کا کرنا یا ہونا سہنا زمانے گزشتہ میں پایا جائے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ بعید جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ استمراری جس میں گزرے ہوئے زمانے کا جاری یا بار بار ہونے کا جو ہے وہ پایا جائے۔ فعل ماضی شکیہ یا احتمالی وہ فعل ہے جو فعل ماضی شکیہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے متعلق شک پایا جائے۔ اسی طرح تمنائی یا شرطی کیا ہے؟ وہ فعل ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا گزشتہ زمانے میں شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ تو یہ فعل ماضی تمنائی یا شرطی کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے ڈیئر اسٹوڈنٹس فعل ماضی کے اقسام جو میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہو گیا آج کا ہمارا لیسن۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیسن میں ہم حال کے اقسام کو اور مستقبل کے اقسام کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ پیارے بچوں، جہاں تک ہوم ورک ہے تو ہوم ورک میں نے آپ لوگ کو طوطے کا پیغام کے تمام سوالات جوابات یہ آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گے، لیکن آج کا جو ہوم ورک ہے اس میں پورے مشق میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ یاد تو ہے لیکن اس کو ریپیٹ کریں گے آپ لوگ، بس ریپیٹ کر کے اس کے جو پورے مشق ہے اس میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو طوطے کا پیغام سبق کیا ہے؟ طوطے کا پیغام سبق طوطے کا پیغام کے تمام سوالات، جوابات اور جملے یاد کر کے لکھیں۔ اس کے تمام سوالات، جوابات، جملے
یہ سب جو ہے اس کے بیچ میں کویسچن آنسر تقریباً 5-6 ہے، اور یہ جملے ہیں، جملے معنوں کے ساتھ یاد کرے اور خود سے ٹیسٹ لے کے اس کے جو ایک پیپر ٹائپ ہے وہ بنا کے مجھے سینڈ کریں، یا وائس میں، لیکن وائس میں یہ مشکل ہوگا کیونکہ یہ جو یہ پورا لیسن ہے، تو بیسیکلی اس طرح کرے کہ آپ لوگ اس کی جو ایک پیپر تیار کرے خود سے اور اس کو حل کرے اور پھر مجھے بھیجے تاکہ میں چیک کروں، ٹھیک ہے، کسی پیج پر، رپ والے پیج پر اس کا ٹیسٹ بنا کے حل کر کے مجھے بھیجے۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، یہ ہو گیا آپ لوگ کا کلاس، آپ لوگوں کا ہوم ورک۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔